محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے محترم سامعین، میرے دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کئی جمعوں سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور توفیق سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو آخر تک پہنچانا ہے۔ 4 آیات کا ترجمہ اور اس کی مفصل تفسیر آپ نے گزشتہ جمعات میں سنی، جن کا ترجمہ یہ تھا۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت اور غلامی کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ آیت نمبر 5 ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اور آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو مجھ سے اس طریقے سے ان الفاظ سے دعا مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ مختصر سا جملہ ہے، 3 الفاظ ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم 3 الفاظ ہیں، لیکن یہ اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کے سارے مقاصد اس میں سمٹ کر آ گئے ہیں۔ اتنی جامع دعا ہے، اگر اللہ رب العزت کی ذات یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما لیں تو دنیا اور آخرت کے تمام مسئلے ہمارے حل ہو جائیں، تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے سچے دل سے دعا مانگیے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دیکھیے یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو۔ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو مسافر کو سیدھا لے جائے منزل تک، منزل مقصود تک لے جانے والا ہو، اس میں ایچ پیچ نہ ہو، اس میں موڑ نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو، خطرات نہ ہو، اس میں ڈاکو لٹیرے کے حملات کا خطرہ نہ ہو۔ یہ ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کی دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں ہر انسان کو ضرورت ہے۔ آخرت کو اچھا بنانے کے لیے سیدھے راستے کی ضرورت ہے، جنت تک جانے کے لیے سیدھے راستے کی ضرورت ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے سیدھے راستے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے ہر کام میں بھی ہمیں سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو صبح کے وقت ایک مزدور روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کے لیے بھی سیدھے راستے کی ضرورت ہے کہ ایسا راستہ اس کو مل جائے جو اس کو روزگار تک لے جانے والا ہو۔ کوئی تاجر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی ملازم ہے، افسر ہے،
سب کو سیدھے راستے کی ضرورت ہے کہ جو ان کو صحیح منزل مقصود تک پہنچا دے۔ دنیا کے ہر کام میں انسان کی ضرورت ہے سیدھا اور صحیح راستہ اختیار کرنا۔ کھائے پیے تو صحیح راستے سے، گھر والوں سے معاشرت کرے صحیح اور سیدھے راستے سے، سیاست کرے تو صحیح اور سیدھے راستے سے، تجارت کرے تو صحیح اور سیدھے راستے سے۔ غرض یہ کہ دنیا کے ہر کام میں ہر انسان کو صحیح اور سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حق میں اللہ رب العزت یہ قبول فرما لیں یہ دعا، تو دنیا اور آخرت کے تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ اتنی جامع دعا ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے، اب راستہ کہاں جا رہا ہے اس دعا میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ راستہ، اس کی منزل کیا ہے؟ وہ راستہ دنیا کی خوشحالی کی طرف لے جانے والا ہے، وہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ وہ جو راستہ تو ایک سبب ہوتا ہے، ایک واسطہ ہے۔ منزل تو راستے پہ چل کر منزل تک پہنچا جاتا ہے، مقصود تک۔ راستہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سبب ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس منزل کا، اس مقصود کا، اس مقام کا اس آیت میں اور اس دعا میں ذکر نہیں ہے۔ بس اتنا فرمایا، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے پروردگار سے دعا مانگو کہ سیدھے راستے پر ہمیں لگا دیجئے۔ اس وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر کام میں آپ ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیجئے، سیدھے راستے پر گامزن کر دیجئے۔ اور یہ اتنی جامع دعا سکھلا دی کہ دنیا اور آخرت کے تمام مقاصد اس میں سمٹ کر آگے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ عقائد میں صراط مستقیم کیا ہو، عبادات میں صراط مستقیم کیا ہو، معاملات میں کیا ہو، معاشرت میں کیا ہو، سیاست میں کیا ہو، تو یہ صراط مستقیم کی ساری تفصیل اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں بیان فرمائی۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ کیا معنی ہے؟ راستہ دکھانا۔ تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت یہ ہوتی ہے کہ زبان سے بتا دیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، تو آپ اس کو بتائیں گے کہ مسجد سے باہر نکلیں، دائیں طرف ہو جائیں، وہاں سے سڑک پہ چڑھیں، پھر آپ بائیں طرف ہو جائیں اور سیدھا چلتے جائیں تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پوچھنے والے کا ہاتھ پکڑیں اور اس کو اس کے مقام تک چھوڑ کے آئیں۔ پورے قرآن میں مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، ساری انسانیت کو اللہ رب العزت نے بتا دیا صراط مستقیم کے بارے میں، ہدایت عطا فرما دی کہ سیدھا راستہ یہ ہے، عبادات کا راستہ یہ ہے، جنت تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے، مجھے خوش کرنے کا راستہ یہ ہے، اور حلال و حرام یہ ہیں، اور میرے پاک پیغمبر کا طریقہ یہ ہے، میرے محبوب پیغمبر کا راستہ یہ ہے۔ تو پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے بتا دیا، ہر چیز کی تفصیل بیان فرما دی، اپنے پیغمبر کو بھی بھیج دیا، نمونہ بنا کر دکھا دیا۔ یہ ہدایت عام ہے، سب کو بتا دیا۔ لیکن اس آیت میں اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہدایت کی دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ ہدایت کا دوسرا طریقہ ہے۔ اے اللہ، آپ ہمیں ہمارے ہاتھ سے پکڑ کر صراط مستقیم پہ گامزن فرما دیجئے۔ آپ اپنی توفیق سے، اپنی رحمت سے ہمیں صراط مستقیم پر لگا دیجئے۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کا دوسرا جو طریقہ ہے، اس آیت میں اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ بندے کے ذمے 3 کام ہیں، ہر انسان کے ذمے 3 کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ ارادہ کرے، عزم کرے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے، آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کا ارادہ کریں، عزم کریں۔ آپ حرام سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا پہلے عزم کریں، ارادہ کریں۔ آپ حلال کی تلاش میں ہیں، آپ عبادات کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام ہے، دین کا کام ہے، آپ کرتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام آپ عزم کریں، ارادہ کریں۔ تو پہلی جو چیز ہے جو انسان کے ذمے ہے، وہ ہے عزم مصمم، کہ پکا ارادہ کریں۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی ارادہ کرنے کے بعد پھر حسب توفیق کوشش کرے،
کوشش کرے، قدم اٹھائے، ایک دو قدم اٹھائے، آگے بڑھے۔ یہ انسان کی دوسری ذمہ داری ہے ہر کام میں۔ اور تیسرا کام ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ دیکھیے میں نے ارادہ بھی کر لیا جو میرے بس میں تھا، میں نے کوشش بھی کر لی، دو قدم بھی اٹھا لیے، اب آپ کا کام ہے کہ مجھے آپ منزل مقصود تک پہنچا دیجئے۔ تو یہ تین کام ہوتے ہیں جو بندے نے کرنے ہیں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن میں جو قصے بیان فرمائے ہیں اس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ قصے بیان کر دیے گئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے عبرت اور سبق حاصل کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا تفصیل سے اللہ نے قصہ اور واقعہ بیان فرمایا۔ سب کو معلوم ہے کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تو اس نے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا، پہلے منہ سے بلایا، وراودته التي هو في نفسها عن نفسه، ان کے نفس کو بہلانے کی کوشش کی، تو جب بات نہیں بنی وغلقت الابواب، پھر چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے اور پھر زبردستی کھینچنا شروع کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے زبان سے انکار کیا، زبان سے انکار کر دیا، اور حالانکہ وہ ملکہ تھی، وہ پیشکش نہیں کر رہی تھی، وہ حکم کر رہی تھی، اس کا حکم تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھی جوان ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ انکار کیا زبان سے۔ جب اس نے کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم بھی ہے کہ چاروں طرف سے دروازے پہ تالے پڑے ہیں، تالے لگے ہیں، لیکن اپنے حصے کا کام کیا، کوشش کی، انکار بھی کیا اور کوشش بھی کی، دروازوں کی طرف بھاگے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت سے دعا کی، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں انکار کر دوں، اور میرے بس میں یہ تھا کہ میں دروازے کی طرف بھاگ جاؤں، تو میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، آگے آپ کا کام ہے مجھے بچانا، آپ کی توفیق، آپ کی نصرت، آپ کی مدد شامل حال ہوگی تو میں بچ جاؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ جو دروازے پہ قفل تھے وہ توڑ ڈالے، اور جو تالے لگے ہوئے تھے اس کو توڑ ڈالے اور دروازے کھل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر پہنچے تو زلیخا کا شوہر عزیز مصر دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ پھر ایک لمبی داستان ہے اس کے بعد۔ تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے وہی یہی ہے کہ انسان کے بس میں کیا ہے کہ پہلے ارادہ کرے، پھر کوشش کرے، اور پھر اپنے پروردگار سے مانگے، اللہ رب العزت سے مانگے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی اس آیت میں اللہ رب العزت کی ذات ہمیں یہی سکھلا رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے مانگو۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، روایات میں آتا ہے کہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ کوئی انسان اب مدد کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، اللہ کو پکار رہے ہیں مچھلی کے پیٹ میں جا کے، تاریکیوں میں جا کر، لا الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، آپ پاک ہیں ہر عیب سے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ، کہ ہم نے اپنے بندے کی دعا کو سنا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اپنے بندے کو اس گھٹن کے ماحول سے نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم اپنے ماننے والوں کو، دعا کرنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں، کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں گے تو نجات دیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جب بھی کوئی کسی تاریکی میں پھنس جائے اور سچے دل سے اپنے پروردگار کو پکارنا شروع ہو جائے، مانگنا شروع ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اس تک ضرور پہنچے گی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، اہدنا الصراط المستقیم میں،
کہ 40 روز تک مسلسل جو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، سچے دل سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت ضرور اس کو سیدھے راستے پر اس کو لگا دیں گے، صراط مستقیم پر اس کو گامزن فرما دیں گے۔